سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں جلاتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری اختیار کرنے، آپ کے تعلیمات کو نظر انداز کرنے اور صحابہ تابعین تبع تابعین اہل حق کے راستے کو چھوڑنے کا نقصان بیان فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، اسے اسی گمراہی کے راستے پر باقی رکھتا ہے، اور انتہا اس کی یہ ہے کہ وہ اسی پر چلتا ہوا جہنم رسید ہو جاتا ہے، جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سامعین محترم اعزائے گرامی، گزشتہ نشست میں میں نے آپ کے سامنے دو باتیں بیان فرمائی تھی کہ دور حاضر میں اہل ایمان کے لیے، وہ کہیں کے رہنے والے ہوں کا جس خطے میں بھی رہتے ہوں، دو طرح کے معاملات ان کے لیے ہیں۔ ایک بعض غیر مسلم طبقہ جو اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، جس کے پس و پیشت وہ یہودی سازشیں ہیں جو برسوں سے چل رہی ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو مسلمانوں میں رہ کر کیا ہے، مسلمانوں کو توڑتا ہے، مسلمانوں کی فکر کو، اس کی اکثریت کو گمراہ قرار دیتے ہوئے ایک نئی فکر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حوالے سے دوران گفتگو میری بات کا اختتام ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مناظرہ جو مسلمانوں میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے گمراہ فرقے کے تعلق سے تھا۔ مسلمانوں میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا جو گمراہ فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا بحیثیت مسلم، اور اس فرقے کو احادیث میں خوارج کے نام سے، حروریہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور سیرت کی کتابوں میں انہیں اہل نہروان کے نام سے بھی یاد کیا گیا، کیونکہ خوارج ان کی صفت ہے اہل حق سے خروج کرنا، اہل حق کی مخالفت کرنا، اس لیے ان کا نام خوارج ہوا۔ اور حروریہ اس لیے کہا گیا کہ ایک مقام انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، وہ مقام حروریہ کا مقام تھا۔ بالآخر انہوں نے نہروان نامی ایک مقام پر جو کوفہ سے قریب ہے وہاں پر اپنا قیام کیا تھا، اسی لیے بھی انہیں اہل نہروان کہتے ہیں۔ اور احادیث پاک میں، کتب احادیث میں کثرت سے کیا ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی، ان کی علامتیں بیان کی گئی، صرف اس لیے بیان کی گئی تاکہ صبح قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم انہی کے حوالے سے کچھ باتیں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں ہر آن ہر لمحے ہدایت کی راہ پر قائم رہ سکے، اور دین کے نام پر بھی اگر کوئی گمراہی ہمارے قریب آتی ہے تو ہم اس سے آگاہ رہ سکیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سامعین محترم اعزائے گرامی، اس فرقے کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح یہ لوگ آئے، اگر اس کو ہم کتب احادیث میں دیکھتے ہیں، تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی معتبر کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس ایک شخص کی طرف سے کیا ہے یہ فرقہ منتخب ہوا، اور اس کا نام تھا ذوالخویسرہ التمیمی، قبیلہ تمیم کا شخص تھا یہ ذوالخویسرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، نسائی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے۔ غالباً جب غزوہ حنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے کے بعد جب مال غنیمت آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت خاص طور پہ اس شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، یہ آدمی سامنے آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری نے روایت کیا اس کو، اور مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اعدل یا محمد، بعض روایتوں میں یا محمد کے الفاظ ہیں، بعض روایتوں میں یا رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہنے لگا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں۔ اللہ کے وسلم سے کہنے لگا کہ آپ انصاف کریں۔ یہ صحابہ کے اس ماحول میں انتہائی گستاخی اور بے باکی کا جملہ تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کہنا کہ بھئی آپ انصاف کریں، یہ عدل یا محمد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں تو انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو نامراد ہو جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں آپ نے اللہ کے وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق سے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعو، چھوڑو، اس کے ساتھی ہوں گے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کا علم عطا فرمایا ہے، اور امام بخاری نے اس روایت کو علامات النبوہ میں ذکر فرمایا، یعنی پیغمبر ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ انہیں فیوچر کا علم عطا فرماتا ہے، جسے ہم اصطلاح میں غیب کا علم کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو، اس کے ساتھی ہوں گے، معاملہ یہی ختم نہیں ہے، اس کے ساتھی ہوں گے اور ان کی دینی کیفیت ایسی ہوگی، عبادت کا حال ایسا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے کم سمجھے گا، حقیر جانے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے روئے زمین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عبادت کرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے، ان سے زیادہ دین پر چلنے والی کوئی جماعت نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے۔ پوری تاریخ میں کیا ہے، ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو دین کے لیے جدوجہد ہے، ایسی مثالیں کسی پیغمبر کے اصحاب میں بھی اس قدر نہیں ملتی، اس کیفیات کے ساتھ نہیں ملتی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین میں پائی جاتی ہے۔ اب آقا نے ان سے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھی ہوں گے اور وہ ساتھی ان کی عبادت ظاہری عبادت پر ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ تم اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے اتنی کثرت سے، لیکن کیا ہوگا، وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کیا ہے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے وسلم نے اس کی نوعیت بتائی کہ دین سے ان کا کچھ بھی واسطہ نہیں ہوگا، بظاہر دیندار نظر آئیں گے مگر دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تم تیر اٹھا کر دیکھو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، تم اس کا پر اٹھا کر دیکھو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر تفصیلاً آقا علیہ السلام نے ان کے انجام کی بھی خبر دی کہ بھئی انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے وقت بھی موجود تھے، بعد میں ان کا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کیا ہے کثیر تعداد میں خوارج مارے گئے، اس میں بھی وہ موجود تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے لشکر اسلام کے ساتھ، مولا کائنات کے لشکر کے ساتھ، لشکر اسلام کے ساتھ موجود تھا، اور اللہ کے وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہم نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کیا۔ تو یہ پہلی فکر تھی پورے اسلامی معاشرے میں، پہلی فکر تھی جو بے ادبی بے باکی والی فکر تھی، جو گستاخی والی فکر تھی۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ انصاف کرو، حالانکہ آپ کی امانت داری، آپ کا انصاف ایسا ہے کہ خود مخالفین بھی آپ کے انصاف کے تعلق سے، آپ کی امانت کے تعلق سے کبھی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 40 سالہ زندگی رسول اکرم علیہ السلام کی سب کے سامنے ہے، مشرکین مکہ مخالفت کرتے تھے آپ کی دعوت کی، لیکن جب امانت رکھنے کی باری آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لا کر امانت رکھتے تھے، اپنے کسی سردار کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنے گروہ کے کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے تھے، امانتیں لاتے۔ دعوت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے بھی انہیں یقین تھا کہ امانت اور انصاف کی جب بات آئی تو محمد رسول اللہ کا ثانی کوئی نہیں مل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔
مشرکین کا یہ نظریہ تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے، لیکن یہ شخص اٹھا اور آقا کو کیا ہے یہ کہنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشن گوئی فرمائی۔ پھر بات ختم نہیں ہوئی، ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، وہ ایک تھا، پھر وہ ایک انیک کو بنا دیا، پھر اس کی فکر لوگوں میں پھیلتی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ صدیق اکبر کا زمانہ چلا، دیگر کئی فتنے پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ فتنہ سامنے نہیں آیا۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پھر بھی یہ ابھر کر نہیں آئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے لوگ، فائنل میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو ان شہید کرنے والوں میں یہ لوگ شامل ہوئے۔ پھر بعد میں آ کر جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے ساتھ یہ شریک ہوئی۔ جنگ صفین کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ صفین ایک تاریخی معرکہ ہے جو امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا، اور کئی صحابہ تابعین اس میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک معاملہ پیش کیا گیا کہ نہیں، اس معاملے کو روک دیا جائے، جنگ کو روک دیا جائے، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اس کے لیے ادھر سے ایک صحابی کو ادھر سے ایک صحابی کو مقرر کیا گیا فیصلے کے لیے۔ اس کو کیا ہے، واقعہ تحکیم کہتے ہیں، فیصل مقرر کرنا۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، پورے مسلمانوں کے قبائل میں اعلان کروایا گیا کہ بھئی جنگ روک دی گئی ہے، اس طرح کیا ہے فیصلے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ تو جب حضرت اشعث بن قیس حضرت مولا کائنات کی طرف سے یہ پیغام لے کر گئے تھے، قبیلے بنو تمیم میں پہنچے تو وہاں کا ایک فرد اس دعوت کو ٹھکرایا حضرت مولا کائنات، اور کہنے لگا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کی رائے کو ٹھوستے ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کو حکم بناتے ہو، لوگوں کو فیصل بناتے ہو۔ یہ جو جملے آج سننے میں ملتے ہیں نا، یہ نئے جملے نہیں ہیں، یہ انہی خوارجوں کے جملے ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں بولے گئے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات کی اس پیغام کو یہ کہہ کر ٹھکرایا، ان الحکم الا للہ۔ نعرہ اتنا پاکیزہ تھا، جو سنتا فدا ہو جاتا۔ نعرہ کیا تھا، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں بنا سکتے آپ، اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی کا یہ کام گناہ عظیم معاذ اللہ کفر ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ پھر وہاں سے یہ لوگ حضرت مولا کائنات سے بھی الگ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے جو بنیادی عقائد ہمیں کتب عقائد میں ملتے ہیں، خاص طور پہ علامہ شاہستانی نے کتاب النحل جو لکھی ہے عقائد کے باب میں، مختلف فرقوں کے عقائد کے باب میں، اور روایاتیں جو ان کے حوالے سے کتب احادیث میں ملتی ہیں، ان روایات سے پتہ چلتا ہے ان کے مسائل ایسے تھے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کسی گناہ کو بھی نظر انداز کرتے نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدمی گناہ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ بری چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ نفسانی خواہشات میں آ کر، شیطان کی اغوا کاری میں آ کر گناہ کرتا ہے تو اسے توبہ کا حق ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا گناہ گار رہتا ہے۔ اگر اسی گناہ کی حالت میں اگر مر بھی گیا تو آخرت میں اسے گناہ کی سزا ہوگی، کفر کی سزا نہیں ہوگی۔ بالآخر وہ کیا ہے، اپنے گناہوں کی سزا پا کے اگر ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے تو بالآخر اسے جہنم سے نجات ملے گی، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی کئی روایات ہیں، مسلم شریف کی کئی روایات ہیں، اللہ کے رسول نے جنتیوں کے ایک طبقے کا ذکر فرمایا، ان کو اہل جنت خوشی سے کیا ہے جہنمی کہیں گے۔ جہنمی ایک تو کیا ہے برے انداز میں، تنقید کے انداز میں کہا جاتا ہے نا، لیکن اہل جنت میں ایک طبقہ ہوگا، انہیں جہنمیون کہا جائے گا، جہنمیون، جہنمی۔ لیکن یہ کس لیے کہا جائے گا؟ بطور تعریف کے کہا جائے گا، بطور تنقید کے نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں نجات دے گا اور جہنم سے نکال کر اپنے کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کی بے شمار آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف وہ خوارج فکر کیا تھی، اگر کوئی آدمی اگر گناہ کرتا، ایک بار نماز چھوڑ دیا تو ہو گیا کافر ہو گیا، غلطی سے اس نے کبھی شراب پی لی، یہ بری چیزیں ہیں، انتہائی بری چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مومن ہونے کے نہ نماز چھوڑنا ہے نہ شراب پینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔
بلکہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے اصلاح کرنا چاہیے اور اسے احساس دلانا چاہیے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کے عذابات کیا ہیں، تاکہ وہ توبہ کرے، راہ راست پر آئے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن خوارج کی وہ فکر جو سب سے پہلی بدعتی فکر تھی، سب سے پہلا گمراہ فرقہ تھا، جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ بنے وہ، حضرت مولا کائنات کی شہادت کی وجہ بنے وہ، بعد کے ادوار میں بھی یہ فکر جو ہے نا بہت سے فتنے پیدا کی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ان کی فکر، ان کا یہ عقیدہ تھا، گناہ کرتے ہی کیا ہے کافر۔ اور دوسرا کیا ہے، حضرت عثمان غنی ابتدائی خلافت میں شہید تھے، آخری دور میں آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر کے معاذ اللہ کافر ہو گئے، اور جو ان کی تائید کرنے والا ہے وہ بھی کافر، جو ان کی تائید کرنے والا ہے وہ بھی کافر۔ اور اسی طرح حضرت علی اپنے ابتدائی خلافت میں شہید تھے، اور جیسے ہی انہوں نے تحکیم کا فیصلہ کیا، حکم کے فیصلے کو مان کر کیا ہے انہوں نے اس فیصلے کی رضامندی کا اظہار کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی کافر ہو گئے، اور جو اب ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کافر ہو گئے۔ کون تھے ان کے ساتھ؟ پورے صحابہ ان کے ساتھ تھے، پورے صحابہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ صحابہ، حضرت مولا کائنات کے ساتھ صحابہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کو چھوڑ کر، ہماری فکر کو چھوڑ کر جو بھی مسلمان ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ علی ہوں وہ حضرت عثمان۔ تاریخ کی یہ ایک بھیانک حقیقت ہے، بار بار علماء اہل سنت ہے نا کیوں اجماع امت، اتفاق امت کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تاریخ میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، تاریخ میں جو نقصان ہوا ہے، اسی خارجی فکر کی وجہ سے ہوا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ حضرت معاذ اللہ حضرت علی بھی نہیں ان کے سامنے، اور حضرت عثمان غنی بھی نہیں، اور جو حضرت عثمان غنی کے شاگرد تھے، ساتھ تھے جو صحابہ تابعین، جو حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے جو صحابہ و تابعین، یعنی کل اہل اسلام سمجھ لیجیے، کل اہل اسلام ان کی فکر کو نہیں ماننے والا ہر مسلم کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہے، کافر تھا۔ یہ انتہائی خطرناک فکر ان کی تھی۔ اور اسی طرح ان کی ایک فکر یہ تھی کہ کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، اور دنیا کی جو وسعتیں اسلام جس کی اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، حلال طریقے سے کما کے آپ اچھا رزق کھاؤ، بالکل اس کے روادار نہیں تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس طرح کی کئی بری فکریں کیا ہیں، اس جماعت کی خصوصی علامت تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، آپ خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بری قوم سمجھتے تھے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بری قوم، اور فرماتے تھے یہ وہ مخلوق ہے کافروں پر اترنے والی آیتوں کو مسلمانوں پر بٹھاتے ہیں، یعنی جو آیتیں کافروں کے تعلق سے آئی ہیں، مشرکوں کے تعلق سے آئی ہیں، اس کے مضمون کو لا کر کیا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ فکر خوارج کی فکر ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا ہے، ناپسند کرتے تھے۔ نہ صرف ناپسند کرتے تھے، آپ کا ایک فتویٰ تھا، آپ کا ایک پیغام تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جو خوارج ہے وہ کلاب النار ہے، جہنم کے کتے ہیں، فرماتے تھے جہنم کے کتے، کیونکہ ان کا انتہائی صحابہ پر جب اعتماد نہیں رہے گا آپ کا، تو پھر آپ کا قرآن بھی سلامت نہیں رہے گا، آپ کی حدیث بھی سلامت نہیں رہے گی، آپ کا فقہ، آپ کا کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اور یہ جو نیا فرقہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں، اس کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ یہ کسی کو مانتا نہیں تھا، یہ سب کو غلط قرار دیتا تھا، ان کے سامنے اجلہ صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کی فکر کی، ان کی سوچ کی، ان کے قرآنی سمجھ کی، ان کی احادیث کی سمجھ کی کوئی اہمیت بالکل نہیں تھی، اور ان کو جیسا قرآن سمجھ میں آتا۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے، جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس کو لا کر یہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں پر چسپاں کر کے کافر بنا دیتے، مسلمانوں پر چسپاں کرتے، مسلمانوں کو فٹ کراتے کہ بھئی یہ کام یہ فلاں کر رہا ہے نا، ہے وہ مسلمان، فلاں کام کر رہا ہے، نہیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، کیوں؟ قرآن میں ایسا ہے، معاذ اللہ قرآن میں ایسا ہے۔ تو یہ فکر ان کی تھی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ قوم بڑھتے گئی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھل کر یہ سامنے آئی۔ کیسے سامنے آئی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ تحکیم کے واقعے کے بعد یہ کھل کر سامنے آئے۔ تحکیم کا واقعہ یہ ہوا کہ جنگ صفین ہوئی، تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے شام کا لشکر لے کر حضرت مولا کائنات کے خلاف اٹھے، حق حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھا۔ ایسا مرحلہ جنگ میں آ گیا تھا کہ بھئی حضرت مولا کائنات کے لشکر کو غلبہ حاصل ہو جاتا اور سامنے جو شام کا لشکر تھا وہ شکست پاش ہو جاتی اسے۔ ایسے وقت میں انہوں نے کیا ہے قرآن کو نیزے میں اٹھایا اور پھر لوگوں کو پکڑ کے کیا ہے حضرت علی کے سامنے کیا یہ بات رکھی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے اور ان کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے، بیٹھ کر اس سلسلے میں فیصلہ کریں۔ تو اسی فیصلے کو لے کر کیا ہے حضرت مولا کائنات قبول کیے اس کو اور سارے قبائل کو آگاہ کر دیا کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے ہم جنگ بند کر دیتے ہیں اور ایسا ایسا معاملہ ہے کہ بیٹھ کے پہلے بات کریں گے، کیونکہ معاملہ کیا ہے انسانوں کے خون کا معاملہ تھا، مسلمانوں کے خون کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ فیصلہ حضرت علی نے کیا تو تقریباً 6000 بعض روایات کے مطابق 12000 خوارج تھے، خارجی ذہن رکھنے والے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دستبرداری اختیار کی، الگ ہو گئے، 12000 قریب الگ ہو گئے اور انہوں نے یہ نعرہ شروع کر دیا کہ ان الحکم الا للہ، بس توحید پرست ہم ہیں، ہم ہی توحید کے بیان کرنے والے ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا حق نہیں ہے۔ اور حضرت علی نے انسانوں کو فیصلے کا حق دے کے معاذ اللہ سب سے بڑا شرک کیا ہے، سب سے بڑا شرک کیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ حضرت علی پر بولا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات پر بولا جا رہا ہے۔ صرف ایسے ہی بیٹھ کے اپنے میٹنگوں میں انہوں نے نہیں بولا، ہر جگہ اس کو عام کرنا شروع کر دیا، ہر پبلک میں ہر جگہ بولتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبے کے دوران آوازیں لگاتے تھے، اتنے فتنے پرور تھے، خطبے کے دوران آوازیں لگاتے تھے۔ حضرت علی بات کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہے یہ آواز لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اے اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کے سوا کسی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علی ہیں، وہ اللہ کے وسلم کے گود میں پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی تربیت یافتہ ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے دشمنی جو ہے وہ نفاق کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم نسائی کی روایت ہے، جب آپ نے ان کا یہ نعرہ سنا، یہ جملہ سنا تو جملہ صحیح ہے مگر معنی اس کے غلط ہے۔ جملہ صحیح ہے، اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے فیصلے کا، یہ جملہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس سے یہ جو لے رہے ہیں نا مفہوم، قرآن حدیث کہہ کر کیا ہے یہ جو مفہوم لیا جا رہا ہے نا غلط مفہوم، یہ مفہوم باطل ہے۔ فرمائے کلمۃ حق، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، حاکم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کا حکم نافذ ہونے والا ہے، لیکن اس کا یہ معنی لینا کہ عام زندگی میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس کا نائب بھی نہیں مقرر کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ خود پیغمبر ہوتے ہی ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے دنیا میں، پھر پیغمبر کے بعد جو بھی پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں، جو خلیفہ ہوتے ہیں، وہ خلیفہ کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کا حکم کیا ہے نافذ کریں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ وسیع جو مفہوم ہے نا اس مفہوم کو چھوڑ کر اس کا ایک باطل مفہوم لے کر کیا ہے انہوں نے نعرے بازی شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضبط فرمایا، صبر فرمایا، آپ سے زیادہ تحمل کرنے والے کون تھے؟ چاہے تو آپ اسی وقت ان کے ساتھ سخت سے سخت معاملہ کر سکتے، مگر آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ خاموش رہیں گے تو ہم ان پر مصیبت ڈالیں گے، اگر یہ لوگ بحث و مباحثہ کریں گے تو ہم ان کے خلاف حجت قائم کریں گے، ہم ان کے خلاف قرآن و حدیث سے حجت قائم کریں گے، اگر یہ قتال کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کنز العمال کی روایت ہے ایک قبیلے کا شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ علی تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو، چلو دیکھیں کہ کون کس کو مارتا ہے اور کون اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ برملا محفل میں بول کر کیا ہے وہ اس کے بھائی اس کے اہل خاندان اٹھ کر چلے گئے اور جا کر کیا ہے خوارج سے مل گئے۔
یہ خارجی فتنہ ایسا چل رہا تھا بس. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے، اور اسی طرح علامہ طبری وغیرہ نے تاریخ اسلام کی جو اہم کتابیں ہیں اس میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن راسبی اس کے گھر کیا ہے ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں کیا ہوا، ایک بڑا مختصر اور خطبہ دیا گیا اور اس میں آخرت کی اہمیت اور اللہ کی جنت کی اہمیت اور دنیا کی فنا وغیرہ پہ کیا ہے تقریر ہوئی، اور اپنے ساتھیوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اب روئے زمین پہ ہم ہی ہیں جو اہل حق ہیں، ہم ہی ہیں جو اہل حق ہیں، ہمارے علاوہ سارے کے سارے امیر معاویہ ان کے سارے اصحاب، حضرت علی ان کے سارے اصحاب، جو بھی مدینے میں وہاں یہاں باقی جتنے بھی اصحاب ہیں، اصحاب کا زمانہ تھا، ان کا زمانہ ہے، صحابہ ہیں ابھی، خلیفہ راشد آخری خلیفہ حضرت مولا کائنات حضرت حسن و حسین موجود ہیں، مگر ان کو کسی کو بھی وہ خاطر میں لانے تیار نہیں. اس میٹنگ میں یہ پاس کیا گیا کہ بس ہم اہل حق ہیں اور اہل حق ہونے کے ناطے اہل باطل کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ہمیں ان آبادیوں سے نکل جانا چاہیے. آبادیوں سے نکل کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، ہم نہروں کے کنارے چلے جائیں گے، الگ جگہ جا کے کیا ہے ہم اپنا مرکز بنائیں گے، یہاں پر ہم نہیں رہیں گے. اس کے بعد یہ لوگ نہروان منتقل ہو گئے. حضرت مولا کائنات مختلف طریقے سے ان کو سمجھاتے رہے، الگ الگ انداز میں ان کو سمجھاتے رہے. چنانچہ علامہ ابن جوزی وغیرہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا کائنات نے خصوصی طور پر اتنا کچھ کرنے کے بعد ہر جگہ وہ حضرت علی کے خلاف تہمت بازی کر رہے تھے، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، آپ کو قرآن کے خلاف چلنے والا، حدیث کے خلاف چلنے والا، معاذ اللہ نبی کی سنت کو چھوڑنے والا، صرف اتنے الفاظ نہیں، کافر مشرک تک آپ کو بولا جا رہا تھا. اس کے باوجود حضرت مولا کائنات نے آپ کو حق کی دعوت دی، اپنا پیغام بھیجا ان کے پاس اور ان کو سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ملو. اور یہ جو واقعہ ہوا جس کو تم کیا ہے بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہو، یہ واقعہ ایک فکری بات ہے جس میں کمزوری فکر کی وجہ سے وہ معاملہ بھی پورا نہیں ہو سکا. اس میں نہ کوئی گناہ تھا، نہ کوئی غلطی تھی، نہ کوئی غلط بات نہیں تھی، اس میں شرک و کفر تو دور کی بات ہے، گناہ تک اس میں نہیں تھا تحکیم کے مسئلے میں، پھر بھی وہ نہیں سنے. جواب آیا تو کیا جواب آیا اما بعد فإنك غضبت لنفسك ولا تغضب للہ. حضرت علی سے کہا جا رہا ہے، خوارج کی طرف سے حضرت علی کو پیغام ملتا ہے، آپ غصہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. آپ غصہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. وہ شخصیت جنہوں نے دنیا کو سمجھایا کہ للہیت کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے، اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا کیا ہوتا ہے، جن کی سیرت سے دنیا نے سیکھا ہے، اس مولا کائنات کو انہیں اپنی فکر، اپنی سوچ پر، اپنی دینداری پر، خود گمراہی پر ٹھہرتے ہوئے بھی انہیں اپنی دینداری کا اتنا غرہ تھا کہ حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ غصہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے آپ کے لیے کرتے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کفر کا اعتراف کرو. آپ نے آدمیوں کو حکم بنا کے، فیصل بنا کے آپ نے غلطی کی ہے، کفر کیا ہے، کیونکہ فیصلے کے معاملے کو انہوں نے توحید تک لے گئے. آج بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے کو توحید تک لے جاتے نا لوگ، شرک بنا دیتے اس کو، حالانکہ دور دور تک اس کا شرک سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. تو معمولی ایک فیصلے کا دو آدمی لڑے، آج بھی ہوتا نا، میاں بیوی لڑے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی لڑے آپ تو آپ کے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے مسئلہ حل کرتے، گلی کے بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کے مسئلہ حل کرتے، کوئی اہل دیندار اہل علم آپ کے پشانت میں ہے تو ان کو بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ مول صاحب آپ سمجھاؤ ان دونوں کو. یہ طریقہ ہوتا نا، یہی فیصلہ ہے، اسی کو تحکیم کہتے ہیں. اب ان کی نظر میں یہ شرک تھا، ان کی نظر میں یہ کیا تھا؟ شرک تھا. حضرت علی نے جو کیا کہ دونوں طرف مسلم لشکر ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور جنگ چلے گی تو اور کیا ہے، لوگ شہید ہوں گے اور لوگ مارے جائیں گے. تو لوگوں کے جان کی حفاظت کے لیے آپ نے کہا کہ اگر مل بیٹھ کے بات کرنے سے کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے تو اچھی بات ہے. اور اس مسئلے کو لے کر انہوں نے کیا ہے، شرک اور کفر کا مسئلہ بنا دیا. اس کو حضرت علی سمجھا رہے ہیں تو جواب کیا آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے کفر کیا، آپ توبہ کرو پھر دیکھیں گے
آپ کے اور ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ جواب تھا خوارج کا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ بھئی یہ بھی ایک مسلمانوں کا گروہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، کٹ جائے گا تو صرف دنیا ہی میں نہیں کٹے گا، جہنم رسید ہو جائے گا، کیونکہ علی کی مخالفت کرنے والا جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت علی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی جیسے امام حسین میدان کربلا میں ٹھہر کر آخری وقت تک کوفیوں کو مناتے رہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تو نوجوانان جنت کا سردار ہوں، مگر شہید کر کے تم ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاؤ گے، ایسے ہی حضرت مولا کائنات ان کو سمجھاتے رہے۔ لیکن ان کو بڑی فکر چڑھی ہوئی تھی کہ عبادت گزار بھی ایسے تھے۔ آگے جنگ کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے عبادت گزار تھے یہ لوگ۔ اللہ کے وسلم نے پیشن گوئی تو کر دی تھی کہ ایسے عبادت کریں گے کہ آپ اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم سمجھیں۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی حضرت علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خیانت کرنے والے، اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، ایسا پیغام واپس بھیجو۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی حضرت علی نے اپنے اصحاب سے یہ کہہ دیا تھا، حالانکہ آپ حاکم تھے، چاہے تو اپنی فوج کا استعمال کر سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ دیکھو جب تک وہ قتل و غارت گیری نہیں کریں گے، جب تک وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے لیے پھر روانہ ہوئے۔ آپ کی واپسی میں نہروان جو مقام تھا کوفہ کے پاس، اس کے حاکم ایک صحابی رسول اور صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب بن الارت، ان کو کیا ہے مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نہروان میں وہ لوگ زیادہ ہو گئے، ان کی فکر والے زیادہ ہو گئے، تو وہاں سے حضرت عبداللہ واپس ہو رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اور ساتھ میں ان کی بیوی بھی تھی ایک، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ باندی تھی، خیر باندی یا بیوی جو بھی تھی، حاملہ تھی، ان کے ساتھ واپس ہو رہے تھے۔ رستے میں یہ خوارج مل گئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑ کے اس صحابی رسول کو کیا کیا، ان کے ہاتھوں کو پشت پر یہ کر کے باندھ کے ان کو سختی کے ساتھ سواری پر لے کر چلنے لگے۔ مختلف علاقوں سے ان کو گزارا اور ان کو پوچھتے رہے کہ ابو بکر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ہر ایک کے بارے میں صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ بیان فرمایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا وہ بھی حق پر تھے، آخری وقت میں بولے آخری وقت میں بھی حق پر تھے۔ اس کے بعد حضرت علی کے تعلق سے فرمایا وہ بھی حق پر ہیں، بولے اس واقعے کے بعد بھی، بولے اس واقعے کے بعد بھی حق پر ہیں، اور تم سے زیادہ انہیں دین کی سمجھ ہے۔ فرمایا کیا فرمایا حضرت عبداللہ نے، تم سے زیادہ، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ اپنی موت کو لے کر کیا ہے ان کے سامنے جھکنے والے تو نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سنے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں اپنے والد سے اور وہ اللہ کے وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، ہم کو سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے والد بیان کرتے تھے، اور انہوں نے کیا ہے اللہ کے وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد خوارج کی جو حدیث میں نے پہلے پڑھی بخاری کی، اس حدیث کے کئی مضامین آپ نے بیان فرمایا ان کے سامنے کہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے پیدا ہوں گے، ایسی عبادتیں کریں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے، سب سامنے بیان کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، صحابی رسول کو نہر کے کنارے لے جا کر کیا ہے ذبح کر دیا، اور ان کی جو اہلیہ تھی، حاملہ تھی، قریب جن کے کیا ہے ولادت قریب تھی، ان کے پیٹ کو چیر دیا، ان کے پیٹ کو چیر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا، ان سے جنگ کا ارادہ فرمایا، اور آپ جانے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ گزشتہ بار جمعہ میں نے جو گفتگو شروع کی تھی وہ گفتگو، آپ گئے، بات ہوئی، تین چیزیں انہوں نے رکھی۔ پہلا مسئلہ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ جمل ہوئی تو حضرت علی ان سے کئی کو لڑے، اگر وہ کافر تھے تو ان کو قید نہیں کیا گیا، ان کو غلام کیوں نہیں بنایا گیا، ان کے مال کو لے کر کیا ہے کیوں تقسیم نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کافر نہیں تھے تو ان سے کیوں لڑا گیا، پہلا مسئلہ تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں حکم کیوں بنایا، اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا تو وہاں کہا گیا کہ امیر المومنین نہ لکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام امیر المومنین نہ لکھیں۔ تو جب وہ امیر المومنین نہیں تھے، انہوں نے خود منع کر دیا نا امیر المومنین نہیں لکھنا، تو کیا وہ امیر الکافرین تھے؟ یہ اعتراض تھے ان کے بیوقوفوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن سے حدیث سے ان کے اس اعتراضات، ان کے اس اشکالات کا جواب دیا۔ پہلا جواب
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے باوجود ان کو قید نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ وہ آپ کی ماں ہیں، ساری امت کی ماں ہیں، کیونکہ وہ ام المومنین ہیں۔ اگر آپ ان کو ماں مانتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان کو قید و بند کرتے ہیں تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ماں نہیں ہے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا، نبی کے ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک ماں کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیسے باندی بنایا جا سکتا ہے، کیسے ان کے مال غنیمت کو کیا ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا تحکیم کا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دو مسئلے قرآن سے بیان کیے۔ ایک مسئلہ میاں بیوی کا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اگر میاں بیوی کے درمیان کیا ہے اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ویسے وقت کیا کریں؟ مسئلے کو یہ کریں کہ عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار آدمی کو لیں، مرد کی طرف سے ایک ذمہ داری آدمی کو لیں، اور لے کر کیا ہے ان کو ان کے مسئلے کا حکم بنائیں، فرمائیں فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شکار کرا، خرگوش کے مانند جانور کا شکار کرا، تو اس کا جو فدیہ دینا پڑتا ہے، کیا فدیہ دینا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی اہل علم کو مقرر کرو، وہ اس کی جو قیمت مقرر کرے وہ قیمت کیا ہے تم فدیے میں دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور اللہ میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم بنا رہا ہے اور خرگوش کی قیمت کے لیے حکم بنا رہا ہے۔ اور یہاں حضرت علی امت میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اس خون خرابی کو روکنے کے لیے حکم بنا رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا ہے کیا؟ یہ معاملہ بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے معاملے کے لیے حکم بنانے کی اجازت دیتا ہے تو اس بڑے سے معاملے کے لیے حکم بنانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا جواب بھی ہو گیا۔ آخری جواب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی امیر المومنین کئی کو مٹایا، تو آپ نے دیا کہ بھئی بات کیا ہے؟ فیصلے کی تھی، اس وقت اس کا لحاظ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس کو مٹا دینا اپنے آپ کو معاذ اللہ کیا ہے امیر الکافرین کہنا نہیں ہے، نہ اس کے مٹانے سے آپ مومنوں کے امیر ہونے سے خارج ہو گئے۔ کیسے؟ صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کی اور مشرکین کی جب صلح ہو رہی تھی، جب صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی بیٹھے تھے اور آپ لکھنے لگے کہ یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ، اتنا لکھتے ہی کیا ہے مشرکین کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے نا وہ کہنے لگے نہیں آپ محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو گے۔ کیوں؟ اگر محمد رسول اللہ ہم مانتے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی، ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی بولے میں نہیں میٹتا ہوں، اللہ کے رسول میٹ کے فرمائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹایا، عبداللہ لکھایا۔ تو رسول اللہ مٹاتی کیا آپ رسول نہیں رہے یا رسالت سے باہر آ گئے؟ جب رسول اللہ میٹتے ہیں تو رسالت سے باہر نہیں آتے، تو حضرت علی میٹتے ہیں تو وہ امیر المومنین سے کیسے باہر آتے؟ اتنا کھلا سمجھانے کے بعد وہ 12,000 6,000 جو بھی تھے نا، اس میں کتنے سمجھے؟ 2,000 سمجھے، 2,000۔ باقی کے 10,000 بولے نہیں غلطی کرے مشرک ہے معاذ اللہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی جنگ ہوئی، اس جنگ میں کئی مارے گئے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کے لیے پڑھے گا، اپنی عقل سے حدیث پڑھنے کے لیے جائے گا، تو پھر پٹکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس پہ کیا ہے تسلسل سے ہم بات کریں گے، تاکہ اس دور میں 2 طرح کے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک اپنے اندر پیدا ہونے والے، باہر کا فتنہ تو سب کو معلوم ہے، سب مل کے کیا ہے بازو سے بازو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے کیا ہے باہر کے فتنے سے مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اسلام پر وار کرتا ہے، اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اسلام میں رہ کر، اسلامی لباس پہن کر، اسلامی لبادے میں رہ کر، قرآن و سنت کی نام لے کر کیا ہے یہ اندر سے جو کھوکھلا کرنے والی فکر ہے نا، اس فکر سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، امت مسلمہ کو ہر قسم کی آفت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سواد اعظم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے تفریقہ بازی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔